امو کے ایک بیٹے حمید کے بارے میں بتائیے۔ حمید امو کا چھوٹا بیٹا تھا۔ امو کے باقی تینوں بڑے بیٹے تو ڈاکٹر انجینئر بن کر امریکہ چلے گئے تھے، لیکن حمید کی طبیعت پڑھائی میں نہیں لگتی تھی۔ سارا دن نکمے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ کچھ طلبہ یونین کا جھنڈا تھامے سڑکوں پر گھوم رہا تھا تو کبھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا۔ پھر ایک دن معلوم ہوا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ امتحان قریب آنے پر اسٹڈی کے لیے ابا جب اس کو تاکید کرتے تھے تو کہتا تھا مجھے اس سال امتحان نہیں دینا ہے بلکہ الیکشن کے لیے کام کرنا ہے۔ اس طرح وہ تعلیم سے بالکل محروم رہ گیا۔ امو کے چاروں بیٹوں کے نام اور ان کے کام بتائیے۔ امو کے چاروں بیٹوں کے نام خورشید، رشید، جمشید اور حمید ہے۔ ان میں خورشید شکاگو میں ڈاکٹر تھے، رشید بھی امریکہ میں انجینئر تھے اور جمشید بھی نیو یارک میں انجینئر تھے۔ سب سے چھوٹا گھر ہی پر رہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے سیاست کا رخ کیا اور کچھ دنوں کے لیے مرکزی حکومت میں وزیر بن گیا۔ امو دکھی کیوں تھی؟ امو دکھی کیوں تھی؟ الجھی سانسوں کے درد کو تھامے امو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ سنسان گھر، خالی کمرے، سونا آنگن، اندھیرے کمرے میں اکیلی لیٹی وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ کسی دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بدن کا کوئی حصہ قابو میں نہ تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل اٹھانے کی کوشش کرتی تو سارا بستر بھیگ جاتا۔ امو نے جائیداد بیچ کر چاروں بیٹوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا۔ اچھی ڈگریاں ملتے ہی ان سب کے پنکھ نکل آئے اور انہوں نے امریکہ کی طرف پرواز کی ٹھانی۔ امو دراصل انہی باتوں سے دکھی تھی۔ امو کے بیٹوں نے ان کی موت کے وقت ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امو بستر علالت پر پڑی ہوئی تھی۔ کینسر ان کے سارے جسم میں پھیل گیا تھا، گویا کہ امو موت کے آغوش میں ہے۔ ہندوستان میں مقیم ایک بیٹے کو چھوڑ کر امریکہ میں بسے اس کے بقیہ تینوں بیٹے اپنے اہل و عیال کے ساتھ امو کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے آئے تھے کہ ماں کے جنازے کو کاندھے دیں گے، مگر ماں کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ کاندھا دینے والا اس کا آخری بیٹا ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی سیاسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ باقی بیٹے بھی محدود وقت لے کر آئے تھے۔ ماں کی موت پر تاخیر دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ اس طرح ماں کی موت میں کسی بیٹے نے ساتھ نہیں دیا۔ سوالات جوابات۔ افسانہ پرامس کی روشنی میں آج کے عہد کے انسانی رشتوں پر اظہار خیال کیجیے۔ جیلانی بانو کے زیر نصاب افسانہ پرامس میں آج کے تیز رفتار مادی زندگی میں انسانی رشتوں کے کھوکھلے پن پر ضرب کاری لگائی ہے۔ چنانچہ اس کہانی میں ایک ضعیف ماں کی بے بسی کا المیہ ہے۔ کہانی میں ایک ضعیف ماں کو امو کی کردار کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ امو 2 سالوں سے بستر مرگ پر بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے۔ کینسر جیسے موذی امراض کا عارضہ ہو گیا ہے، کسی وقت بھی ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ امو کے 4 بیٹے ہیں جن میں 3 بڑے ڈاکٹر انجینئر بن کر امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹا بیٹا ہندوستان میں مقیم ہے، لیکن سیاسی مصروفیات میں اس کی ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تینوں بیٹوں نے ماں کے جنازے کو کاندھا دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جب علالت کی سنگینی کی خبر معلوم ہوئی تو تینوں بیٹے اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے ہندوستان آئے بھی، لیکن محدود فرصت کی وجہ سے موت سے قبل ہی چلے گئے۔ یہاں تک کہ 1-2 روز میں ہی امو کی موت واقع ہو گئی تو چھوٹا بیٹا بھی ہندوستان میں رہنے کے باوجود جنازہ میں نہیں آیا۔ امو کے اپنوں کو صرف اپنی پڑی تھی۔ دل سے نہیں چاہنے کے باوجود محض دباؤ اور ماں سے دکھاوے کی محبت نبھانے کے لیے اپنی کوشش میں یکے بعد دیگر تمام بھائی بے نقاب ہو گئے۔ افسانے میں بیان کیے گئے واقعات اور ادا کیے گئے مکالمات سے صرف واضح ہو جاتا ہے کہ موت کے ہاتھوں جھول رہی ماں سے اس کے بیٹوں کے رشتے میں کھوکھلا پن، تصنع اور ریاکاری بلکہ مکاری آ گئی تھی۔ اس دور کے مادہ پرست، جاہ طلب اور تعیش پسند ماحول نے ماں جیسے مقدس رشتوں کے لیے ان کے دلوں سے محبت و اخلاق جیسی اعلیٰ انسانی قدروں کو چھین کر رکھ لیا تھا۔ وہ حد درجہ شفاق، بے درد اور بے رحم بن چکے تھے۔ ابھی امو کی موت واقع ہوئی نہیں اور اسے نزاع کے عالم ہی میں چھوڑ کر چپکے سے سبھی رخصت ہو گئے اور انسانی رشتوں کا عملی طور پر مذاق اڑایا۔ پرامس افسانے کی روشنی میں جیلانی بانو کی کردار نگاری کو واضح کیجیے۔ جیلانی بانو کے اس افسانے پرامس میں کردار نگاری ہی اصل بنیاد ہے، یعنی افسانے نگار نے کرداروں کے زندگی کے تجربے کو دکھایا اور اس کے حوالے سے اس دور کے معاشرتی رشتوں کی سچائی کو ظاہر کیا ہے، خواہ یہ سچائی کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ اس افسانے کی مرکزی کردار ماں ہے، جسے امو کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ امو اپنے شوہر وکیل صاحب کی موت کے بعد کسی بیٹے کے پاس نہیں رہ پاتی ہے۔
ان کے بیٹوں نے جان بوجھ کر اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ماں کو آبائی مکان میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اپنے جسمانی تکالیف کو سہتی ہوئی وہ اپنے دلی کرب کو بھی جھیلتی رہتی ہے۔ کوئی امّو کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر بیٹوں کے تئیں وہ اپنی فطری محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی اس جذبہ کی قدر کرنے والا نہیں ہے۔ بستر مرگ پر امّو کی اس تلخ حقیقت کا احساس ہوتا ہے، ساتھ ہی زندگی کے حقائق کا عرفان کو بھی جھیلتی رہتی ہے۔ کوئی امّو کی پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر بیٹوں کے تئیں وہ اپنی فطری محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ کوئی اس جذبہ کو قدر کرنے والا نہیں ہے۔ بستر مرگ پر امّو کی اس تلخ حقیقت کا احساس ہوتا ہے، ساتھ ہی زندگی کے حقائق کا عرفان بھی اسے حاصل ہوتا ہے۔ افسانے کی ابتدا اور انتہا دونوں میں امّو کا عمل عرفان حقیقت کے عین مطابق ہے۔ افسانے کے دوسرے پیراگراف اور آخری کے چند اقتباسات میں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ماں نے حقیقت کا عرفان حاصل کر لیا ہے۔ بستر مرگ پر امّو کے ساتھ بیٹے سر جھکائے کھڑے ہیں اور امّو نے دیکھ لیا کہ کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے۔ امّو کی خاتمہ خواجہ بی نے جب ان کی آنکھیں کھلی دیکھی تو ڈر گئی کہ شاید انہوں نے لڑکوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے۔ اس افسانے میں جیلانی بانو کی کردار نگاری کا فن اپنے عروج پر ہے۔ انہوں نے افسانہ میں کرداروں کو پیشکش میں فنکارانہ صلاحیت کا اظہار کیا ہے۔ ماں کے کردار کا انمٹ نقش اور ان کے درد سے قاری کا اٹوٹ رشتہ بنانے میں یہ افسانہ بے حد کامیاب ہے۔